یہ سردیاں ہیں، کتنے سردیوں کے کپڑے آپ کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کرنا؟ پھونکنا ہے ان کو نکال کے دھو کے استری کروا کے کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیتے؟ کیا کفن پہننے کا انتظار ہے؟ تب نیکی کریں گے۔ کتنی جرابیں، کتنی اندر کی بنائیں، کتنے نیچے کے پاجامے، کتنی ٹوپیاں، کتنے مفرل جو آپ کے نزدیک پرانے ہو گئے لیکن کسی غریب کے لیے وہ نئے سے زیادہ اچھے ہیں، ان کے لیے وہ سرمایہ حیات ہیں۔ تیرے لیے ایک سوٹ ہے، اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں اس سوٹ کے ذریعے سے عزت بنانی ہے۔ یہ چھوٹی چیز بانٹ کر کے تو بڑی بڑی خیریں کیوں حاصل نہیں کرتا؟ خیر کا مشورہ دینے سے لوگ بخل کرتے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر کوئی کسی سے مشورہ مانگ لے، کہتے ہیں جی لوگ کاروبار کر لیتے ہیں۔ ایک بزنس مین کہیں سے چیز خریدنے جاتا ہے، اپنے دوست کو ساتھ لے کے نہیں جاتا کہ یہ بھی خریدنے لگ جائے گا۔ تو سوچ کا فقیر آدمی ہے، تجھے کس نے کہہ دیا کہ تو بزنس مین ہے؟ تو نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جو فقیروں کے ہاتھ سے کشکول پھنکوا کر کے ان کو کاروبار کروایا کرتا تھا۔ اپنے بچوں کو چوری سے روکو، جب وہ کسی کی چیزیں اٹھا کر کے لائیں ان پہ سختی کرو، ان کا جوتا بدلا ہوا دیکھو سختی کرو، ان کے بیگ میں کسی بیگانے کی پینسل دیکھو تو سختی کرو، کسی کی کتاب دیکھو تو سختی کرو۔ اگر آج انڈا اٹھانے کی عادت پڑ جائے گی تمہارے سامنے، وہ جانے کے بعد مرغیاں چرائیں گے۔ خیر کی چابی بناؤ، شر پہ سرزنش کرو، ان پہ سختی کرو۔ اسی نا یہو جیاں گلاں تو رسول اللہ دی محبت ثابت کر دیں، جھنڈا لا لیا، کیک کٹ لیا، نعرے مار لے، بلب لا لے، نہ خیر دے کام کرنے نے روزانہ ہی، ہر ساہ دے نال پورا سیرت دا جڑا کردار ہے نا آدھے اندر اتارنا، پھر گل بننی ہے۔ ایویں 4 دن چلاک بننا گل نہیں جے بننی۔ یہ اسلام اور دین ہے، یہ کوئی سیاست کا کوئی اکھاڑا نہیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيه من لا یؤلف ولا یألف۔ وقال انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کی تعریف اور کائنات کے امام خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پہ درود و سلام کے بعد قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز ننھے منھے بچوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، خیر کی کنجی، خیر کا دروازہ، آپ کی باتیں کائنات کے لیے خیر ہی خیر، آپ کی ذات مبارکہ کائنات کے لیے باعث خیر۔ جس شہر میں آپ پروان چڑھے وہ شہر مرکز خیر، اور جس شہر میں آپ دفن ہوئے وہ ملجائے مأوائے خیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ سے معراج کا آغاز کیا وہ جگہ خیر، جس جگہ سے ہو کر جس جگہ پہنچے وہ سب کا سب خیر۔ کائنات کے لیے سب سے بڑی خیر خود حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے۔ جس انسان نے حضور کی پاک ذات سے محبت کی یقیناً خیر سے مالا مال ہوا۔ حضور کی بات کو غور سے سنا، اللہ نے اسے خیریں عطا کی، اس پہ عمل کرنا اپنی ذمہ داری سمجھی، یقیناً اللہ نے اسے کائنات کی اور آخرت کی خیروں سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بھی خیر کے دروازے اور خیر کی چابیاں اور خیر کی کنجیاں بننے کا حکم اور درس دیا ہے۔ فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں مفاتیح للخیر، جو خیر کی چابی ہوتے ہیں، اور مغالق للشر، شر کا تالا ہوتے ہیں۔ جہاں شر ہوتا ہے وہاں وہ تالے کا کردار ادا کرتے ہیں، جہاں کسی خیر کی توقع ہوتی ہے وہاں وہ چابی کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی خیر کے دروازے کو کھولنے میں سبقت کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں۔ اور جہاں کہیں شر، نفرت، لڑائی پھوٹنے کا اندیشہ ہو، وہاں وہ پھر تالے کا کردار ادا کرتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں، برائی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، پنپنے نہیں دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی یہی کردار ادا فرمایا۔ ایک جگہ دو گروہ لڑنے لگے تو سیدی تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اوس اور خزرج کی پرانی چشمک پھوٹنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ دونوں قبائل کو سمجھایا اور ان کی جنگ کی طرف جاتی ہوئی آوازوں کو کنٹرول کیا اور انہیں ٹھنڈا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جہاد کے موقعوں پہ بھی نمازیں پڑھیں، اور سفر جہاد میں ایک بار رات کی نیند لمبی ہو جانے کی بنیاد پہ چونکہ تھکاوٹ تھی تو فجر کی نماز قدرے لیٹ ہو گئی۔ ایک تو موقع یہ، اور دوسرا عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار لیٹ ہوئی۔ اس وقت آپ دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے گئے تھے، خیر کا کردار ادا کرنے کے لیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے اس سے خیر کی توقع کی جاتی ہے کہ یہ میرے لیے باعث خیر ہوگا۔ یہاں کسی عالم دین کی یا کسی خاص پڑھے لکھے گروہ طبقے کی بات نہیں ہو رہی، ہر وہ شخص جسے مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ ہے۔ یرجا خیرہ، وہ میری امت کا شخص بڑا ہی بہتر ہے جس سے یہ لوگ امید رکھیں کہ یہ بندہ خیر والا ہے، اس کے پاس جائیں گے تو کوئی نہ کوئی خیر ملے گی۔ اب مارکیٹ میں، گلی محلے میں، خاندان میں مجھ آپ کو اپنا تعارف دیکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے یہ کسی بندے کا نام لیا جاتا ہے، لوگوں نے چھوڑو یار وہ دفعہ مارو انہوں نے بیچ پا لیا جے، وہ دیکھو نہ کتے گال کر لیا جے۔ یرجا خیرہ ولا یأمن شرہ، بعض بندے فرمایا ایسے ہوتے ہیں ان سے خیر کی امید تو کی جاتی ہے، خیر کی توقع تو ان سے کی جاتی ہے، خیر کا ارادہ تو ان سے باندھا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر شر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا جس بندے سے خیر کی توقع کی جائے اور اس میں خیر ہو بھی لیکن اس خیر کے ساتھ ساتھ اس میں شر بھی ہو، وہ خیر کا کام کر کے نقصان بھی پہنچائے، احسان بھی جتلائے اور اگلے بندے کو ذلیل بھی کرے، رسوا بھی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الناس، یہ لوگوں میں سے شریر آدمی، برا آدمی۔ توجہ فرمائیے، وہ شخص جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے اندر شر ہو نہ، اور اس کے شر سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہ ہو، اور وہ باعث سراپا خیر ہو، اور دوسرا وہ ہے جس سے خیر کی توقع تو کی جائے لیکن ساتھ ساتھ اس کے شر کا اندیشہ بھی ہو۔ ایک بندہ وہ ہے جس سے نہ خیر کی توقع کی جائے اور ہو ہی شر، وہ کتنا بدترین ہو سکتا ہے؟ اس بندے کو حضور نے بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ یہ کتنا بدترین آدمی۔ تو خیر کی امید کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنے پڑتے ہیں، کوئی لوگوں سے تعلق رکھنے پڑتے ہیں، کوئی خیر کی چابی بننا پڑتا ہے، کوئی قربانی دینا پڑتی ہے، کسی کا معاملہ جو ہے وہ سلجھانا پڑتا ہے، کسی کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے تاکہ کوئی چار بندے میرے مرنے کے بعد یہ کہیں کہ یہ خیر کا کام اس نے کیا ہے، یہ خیر کی چابی یہ بنا تھا، اس کام میں پہل اس نے کی تھی، آغاز اس نے کیا تھا، افتتاح اس نے کیا تھا، استفتاح اس نے کیا تھا، خیر کا آغاز اس بندے سے ہوا۔ حضور علیہ السلام
السلام نے فرمایا چند بندے کہیں کھڑے ہو کے کسی جانے والے کی خیر کا تذکرہ کرتے ہیں تو مرنے والے شخص کو آسمان کے فرشتے اس کی قبر کی زندگی میں سلام پیش کرتے ہیں کہ تیری خیر کے دنیا میں تذکرے ہو رہے ہیں۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ انسان ہونے کے ناطے سے ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگ ہماری اذیتوں سے پریشان ہیں، لوگ ہماری تکلیفوں سے پریشان ہیں، ہمارے تانوں سے، ہماری زبان سے پریشان ہیں۔ آج تک کسی بندے نے مان تران کے ساتھ ہمارے سامنے خیر کا کوئی پروجیکٹ رکھا ہے؟ اگر نہیں تو اس عمر پہ نظر ثانی کیجئے۔ یہاں ہم لینے کیا آئے؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قرآن مجید کی آیت۔ لوگوں خیر کے کام کرو اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تم کو ملے، کامرانی تم کو ملے، دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، کہیں بھی تم کامیابی چاہتے ہو، کہیں بھی تم کامرانی چاہتے ہو تو وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ تم کوئی خیر کا کام بھی کرتے ہو کہ نہیں۔ کھانا پکاتے ہو، اس میں کسی کو شریک کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ نے کوئی سکھ عطا کیا ہے، اس سکھ میں کسی کو شریک کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ نے کوئی عزت عطا کی ہے، اس عزت میں کسی کو شریک کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے، اس نعمت میں کسی کو شریک کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر یہ چیزیں نہیں تو وہ جو مال تمہیں اللہ نے عطا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے لیے قیامت کے دن شرمندگی اور ندامت کا باعث ہے۔ ان من الناس ان تبذل الخیر فهو خیر اللہ، لوگوں میں سے وہ بندے بھی ہیں کہ اللہ انہیں جب کوئی بھی چیز عطا کرتا ہے وہ اس میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں اور ان کی خیروں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں وَأَن تُمْسَكَ الْخَيْرَ فَهُوَ شَرٌّ اللَّهِ، اللہ انہیں کوئی خیر عطا کرتا ہے، کوئی عزت عطا کرتا ہے، کوئی روزی عطا کرتا ہے، کوئی پیسہ عطا کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ صرف ہماری عیاشی کے لیے۔ اللہ کوئی عہدہ عطا کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ صرف اپنوں کو نوازنے کے لیے۔ اللہ کوئی حکومت عطا کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ صرف فرعون بن کے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے ہے۔ پھر وہ چیزیں ان سے چھن جاتی ہیں، انہیں افسوس بھی میسر آتا ہے، قیامت کے دن شر کا سامنا بھی یہ لوگ کریں گے۔ میرے دوست حضور کی سیرت پڑھ اور خود کو خیر کی کنجی بنا اور شر کا تالا بنا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پہ 40,000 بکریاں لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کئی من سونا، کئی من چاندی لوگوں میں تقسیم کر دی۔ 10,000 گھوڑے، 6,000 اونٹ۔ بدو قسم کے لوگ تھے، حضور کی ذات سے اتنا واقف نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری چیزیں تقسیم کر دیں تو وہ چادر بھی کھو کھا کے نہ لے گئے، اور لوگوں نے سمجھا کہ چادر میں بھی کچھ درہم و دینار ہوں گے، تو ساتھ میں ایک کانٹے دار جھاریوں کا ڈھیر تھا بہت بڑا۔ وہ بندے کھچا توا پاؤندے نا، وہ کنڈیاں والا جڑا ٹگ سی نا، کنڈیاں والا ڈھیر، چھاپے ککراں دے چھاپے، انہاں چھاپیاں تے جا ڈگے تے چادر حضور دی انہاں چھاپیاں چ پھس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا آتونی ردائی، اوے میری چادر تو دے دیو۔ آپ انداز دیکھیے کہ کتنا خرچ کیا ہے، 40,000 بکریاں، 10,000 کیا، 6,000 منو سونا، منو کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اور لوگ کھینچا تانی کر رہے ہیں۔ یہ کھینچا تانی کرنے والے بڑے پرانے ہیں، ان کے ساتھ غصے کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ آپ بھی جب چیز تقسیم کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ جو لوگ کھینچا تانی کرتے ہیں لہذا آپ چیز تقسیم نہ کریں۔ اس حدیث میں، سیرت کے اس کردار میں میرے آپ کے لیے روشن نمونہ ہے کہ چادر ہی کھو کے لے گئے تے لڑ پے بدو آپس چونا کہ وچ درہم و دینار ہونے دینا تے کھچ دے چھاپیاں تے جا پائے تے چادر چھاپیاں چ پھنس گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ان کانٹوں میں چادر پھنس گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سن کے ذرا ایمان کو تازگی بخشیں۔
میں نے اس لیے لکھا کہ جوش خطابت میں کہیں الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں اور لطف کے اندر کمی نہ رہ جائے. آتونی ردائی لو کان علی عدد هذه القصا نعم لقسمت. لوگوں میری چادر تو مجھے دے دو، اللہ کی قسم یہ جو جھاڑیاں ہیں ان کے اوپر جو کانٹے ہیں نا، ان کے برابر بھی اگر اونٹ ہوتے تو محمد تقسیم کیے بغیر یہاں سے نہ جاتا صلی اللہ لقسمت نعم لقسمت. ان خاردار جھاڑیوں پہ لگے کانٹوں کی مقدار کے برابر بھی اونٹ ہوتے، آج رب کا پیغمبر تقسیم کرتا. اور حضور علیہ السلام کا گھر مبارک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وہ کوئی بہت بڑا دالان، بہت بڑے مہمان خانے پہ اسی طرح کا ایک حجرہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا. کائنات کے امام کا پایا تخت یہی تھا، لیکن روئے زمین کے چپے چپے پہ آج حضور کی ذات کی وجہ سے ہم فقیروں کی عزت ہے، ہمارے پلے ککھ نہیں. آپ کے روشن کردار کی وجہ سے دنیا ہمیں سلام کرتی ہے، وگرنہ شاید ہمارا انجام اور نتیجہ کیا ہوتا؟ الامان والحفیظ. اگر میرے پاس اس خاردار داڑیوں کے برابر بھی اونٹ ہوتے، ثم لا تجدونی بخیلا، تم دیکھتے کہ میں ان کو تقسیم کرنے میں بخل نہ کرتا، ولا کذوبا، اس میں غلط بیانی نہ کرتا کہ یہ فلاں کے لیے ہیں فلاں کے لیے ہیں. لوگوں، مجھ محمد کو اللہ نے خیر تقسیم کرنے کے لیے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور اس عظیم رسول کا امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل آدمی پہ بڑا افسوس کیا. بعض گناہوں پہ حضور نے لعنت فرمائی، لیکن بخیل پہ آپ نے افسوس کیا ہے. بخیل پہ افسوس اس لیے کیا ہے کہ نہ خود محظوظ ہوتا ہے، نہ کسی کو محظوظ ہونے دیتا ہے، اور قیامت کے دن سوائے جلنے کڑنے کے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. اور قرآن مجید سورۃ المحمد میں ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ. جو بندہ بخل کرتا ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ بخل نہیں کرتا، وہ اصلاً اپنی ذات کے ساتھ بخل کرتا ہے. اصلاً وہ اپنی خیر وہ چیز ہے جو بانٹنے سے تقسیم نہیں ہوتی، ضرب کھاتی ہے. خیر وہ چیز ہے جو بانٹنے سے تقسیم نہیں ہوتی، ضرب کھاتی ہے. اور اس ضرب کھانے کی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ روزانہ آسمان سے صبح اسپیشلی ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے اترتے ہیں. اللہ تعالی آسمان سے یاتیانی ملکانی منزلانی 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ایک فرشتہ اتر کر کے کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ یہ جو تیرے رستے میں خیر بانٹنے والا ہے نا، خیر بانٹتے بانٹتے اس کا ہاتھ رکے، بعد میں جو خیر یہ بانٹ رہا ہے وہ تقسیم کرتے کرتے جو خیر اس کے پاس ہو وہ خیر ختم بعد میں ہو، اس خیر سے بڑی خیر اس کو عطا کر دینا. وآتی ممسکن تالفن، اے اللہ اس بندے کو تو نے نعمت دی ہے، یہ مال مار کے بیٹھ گیا ہے، یہ نعمت اس بندے کی قسمت میں نہ رہے. یہ کوئی مولوی بد دعا نہیں دیتا کہ بندہ کہہ دے کہ یہ حسد کرتا ہے ہماری کوٹھی سے، ہماری بڑی گاڑی سے، ہمارے بزنس سے. میرے غریب دوستو، میرے امیر دوستو، اگر غریب کے پاس پیسے نہیں تو کیا یہ صحابہ کرام کی مثال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، امام اعظم کی مثال کہ سردیوں کی راتوں میں آگ اٹھا کے گلیوں میں پھرتے تھے، لوگوں کسی دن نیاڑیاں نو سردی لگتی ہوئے تو میرے کو آگ لے لو. تو خیر کرنے کے دروازے کسی بڑے کے ساتھ مشروط نہیں، نیکی کرنے کا عمل کسی بڑے کے ساتھ مشروط نہیں. آسمان سے جبریل نے وہ چند کھجوروں کی قبولیت کا جو پروانہ سنایا تھا آ کر کے کہ حضور یہ چند کھجوریں عرش پہ سراہی گئی، اور پورے آسمانوں کے فرشتے ان کھجوروں کا ذکر کر رہے تھے، یہ غریبوں کو بتلانے کے لیے تھی. خدا کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی اور اخلاص دیکھتا ہے. اللہ مقدار نہیں دیکھتا، اللہ مقدار تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ سونا لے کے آیا ہے یا یہ بندہ چاندی لے کر کے آیا. اللہ تو سچائی دیکھتا ہے. یہ سردیاں ہیں، کتنے سردیوں کے کپڑے آپ کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کرنا؟ پھونکنا ہے ان کو نکال کے دھو کے استری کروا کے کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیتے؟ کیا کفن پہننے کا انتظار ہے؟ تب نیکی کریں گے. کتنی جرابیں، کتنی اندر کی بنائیں، کتنے نیچے کے پاجامے، کتنی ٹوپیاں،
کتنے مفرل جو آپ کے نزدیک پرانے ہو گئے لیکن کسی غریب کے لیے وہ نئے سے زیادہ اچھے ہیں، ان کے لیے وہ سرمایہ حیات ہیں۔ تیرے لیے ایک سوٹ ہے، اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں اس سوٹ کے ذریعے سے عزت بنانی ہے، یہ چھوٹی چیز بانٹ کر کے تو بڑی بڑی خیریں کیوں حاصل نہیں کرتا؟ خیر کا مشورہ دینے سے لوگ بخل کرتے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر کوئی کسی سے مشورہ مانگ لے، کہتے ہیں جی لوگ کاروبار کر لیتے ہیں۔ ایک بزنس مین کہیں سے چیز خریدنے جاتا ہے، اپنے دوست کو ساتھ لے کے نہیں جاتا کہ یہ بھی خریدنے لگ جائے گا۔ تو سوچ کا فقیر آدمی ہے، تجھے کس نے کہہ دیا کہ تو بزنس مین ہے؟ تو نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جو فقیروں کے ہاتھ سے کشکول پھنکوا کر کے ان کو کاروبار کروایا کرتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سچا رنگ اپنے آپ پہ غالب کر، اپنے بچے کو دینے کی عادت ڈال، اپنے بچے کی وجہ سے بھائی سے نہ لڑ۔ ہمارے گھروں کے اندر عمومی طور پہ جو ہم بہویں ہیں، دو بھائیوں کی بیویاں، ان کی عموماً تو تکرار بچوں کی وجہ سے ہو جاتی۔ اس کے بچے نے یہ کر دیا، اس نے اس سے چیز چھین لی۔ آ فلسطین میں دیکھ جن کے سروں پہ بم برس رہے ہیں اور ان کے بچے اس حال میں بھی پتھروں پہ وہ آگ جلا کر کے اس کے قہوہ پکا کر کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ مہاجروں کے درمیان قہوہ بانٹ رہے ہیں۔ ایمان، دین، اسلام، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تمہیں کہیں نظر نہ آئے تو پھر فلسطین اور یروشلم کی طرف دیکھ لینا، اس کے چپے چپے میں تمہیں ایمان نظر آئے گا، تمہیں خیر نظر آئے گی۔ تو نے اپنے بچے کو یہ سکھایا خبردار تو چاچے دا نوکر ہے، تو تائے دا نوکر ہے، تو فلانے دا نوکر ہے۔ اچھا اس کا نہیں کرتا تو نوٹ کر کے جا، آج 15 دسمبر کے جمعے کی بات وہ تیرا بھی نہیں کرے گا۔ تو نے اسے شر کی چابی بنایا، تو نے اسے خیر کا تالا بنایا۔ تیرے رنگ بدلنے لگ جاتے ہیں اگر وہ کسی کے کام آ جائے، تو اپنے بچے کو روکتا ہے اور وہ تیرا بچہ تیرے کام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات اور حضور علیہ السلام کا روشن کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سیرت میں احباب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک عورت بڑا خوبصورت قسم کا لباس وہ بن کر کے اپنے ہاتھوں سلائیوں سے حضرت کی بارگاہ میں آئی، اچھی خاصی تمہید باندھ کے کہتی ہے کہ سیدی یہ میں نے بڑے چاؤں سے دھاگا بنا کر کے آپ کے لیے بنا ہے، تو خواہش ہے کہ آپ پہنیں۔ حضور نے فرمایا ہم تمہاری خواہش کا احترام کریں۔ سردی بھی تھی، مدینہ طیبہ میں تب بھی سردیاں پڑتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دنوں موٹے لباس کی اچھی خاصی ضرورت تھی۔ ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹے لباس کی اچھی خاصی ضرورت تھی، حضور کو اس وقت ضرورت تھی۔ تو وہ عورت وہ سلائیوں سے بن کر کے بڑے خوبصورت سوت کا وہ ایک بڑا لباس حضرت کی بارگاہ میں لے کر کے آپ نے پہنا ہی تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کہنے لگا حضرت یہ آپ کے جسم پہ بہت اچھا لگا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے۔ تو آگے سے کہنے لگا حضرت یہ آپ مجھے نہیں دے دیتے، آپ یہ مجھے نہیں دے دیتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، آپ کا رنگ متغیر نہیں ہوا کہ جی آج پا ہی لے آتے نال ہی مانگ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کو برخاست کر کے اٹھنے لگے تو وہ قمیض پورے کا پورا بنا ہوا آپ نے اس کو دیا اور اسے پہنایا۔ جب آپ چلے گئے تو حضرت سہل کہتے ہیں اسی سارے نے انہوں پھڑ لیا، اسی کیا وہ کم از کم کو بندہ ماڑا موٹا سوچ ہی لینا ہے۔ ایک عورت کئی دن تو اتنے آ کے حضور نو منا رہی ہے کہ میں تہاڈے لیے لباس بنایا ہے، تسی لے لو۔ سردیاں نے آپ دے کوئی اس تو علاوہ لباس ہے بھی کوئی نہیں، اور تو نے مانگتے وقت ذرا دریغ نہیں کیا۔ کہنے لگا وہ میں حضور کے پہننے سے پہلے بھی مانگ سکتا تھا، لیکن جب وہ آپ کے جسد سے ٹچ ہو گیا اور آپ نے اس لباس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا تو میرے دل میں یہ بات اتری کہ یہ لباس میں لوں تاکہ میرے بچے مجھے اس میں کفن دیں۔ میں نے پہننے کے لیے نہیں لیا، میں نے اس لیے لیا کہ میں جب مروں تو میرے بچے اس میں کفنائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے ثم مات وکفن بی، جب وہ فوت ہوا، جب وہ صحابی انتقال انہوں نے کیا، ان کی وفات ہوئی تو اسی لباس کے اندر انہیں کفن دیا گیا۔ وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، لوگوں خیر کے کام کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اتنا عظیم لیڈر، اتنا عظیم پیغمبر، یہاں کہتے ہیں فلاں نے سگنیچر کر دیے ہیں فلاں کی شرٹ پہ، اس کی قیمت لگ گئی ہے اور لوگ اس کو بیچ کر کے دنیاوی فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ لوگ اس کو بیچ کر کے دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں، یہ ایک لیڈر کی بات ہے۔
یا لیڈر کی ایک بات ہے؟ کائنات کے سب سے بڑے لیڈر امامنا سیدنا حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات، آپ آئیڈیل نمونہ۔ اگر خوبصورت چیز پہنی ہے، کسی غریب کا جی للچا آیا ہے، جی بھار آیا ہے، اس نے کبھی چیز مانگ لی ہے، ہمیشہ بھرم توڑتے نہیں ہیں، کبھی کسی کے بھرم پہ اپنے لباس کا رنگ بھی بھر دیتے ہیں۔ کائنات کے امام کا یہ قیمتی ترین لباس، صحابہ کرام اسے بخشش اور نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی، حضور کا ایک جبہ مبارک تھا، آپ جب دنیا سے چلے گئے تو ہم نے، یہ بخاری شریف میں ہے، ہم نے وہ سنبھال کر کے رکھا تھا۔ جب کوئی شدید ترین بخار والا شخص، جس کو دوائیوں سے، اطباء کی میڈیسنوں سے اسے آرام نہ آتا، تو اس کو مسجد نبوی میں لایا جاتا، یستسقی للمرضی، ہم اس جبے کو پانی میں بھگو کر کے نچوڑتی، اور اس نچڑے ہوئے جبے سے جو پانی نکلتا ہم بیماروں کو پلاتی، اللہ انہیں شفا عطا کر دے۔ تبرکات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک۔ اور یہاں ہمارا کیا حال ہے؟ ترکی میں چلے جائیں یا کسی اور ملک میں چلے جائیں، حضور کے تبرکات رکھ کے انہوں نے ٹکٹ لگائے ہوئے۔ آپ دیکھیے حضور کتنی بڑی خیر کی چابی ہیں کہ آج تک حضور کی بات بتانے کے کسی نے کسی سے پیسے نہیں مانگے، شرط نہیں لگائی۔ آپ کہیں کہ بھئی قاری صاحب تشریف لائیں یا مجھے مسئلہ بتائیے، کسی عالم دین سے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کوئی ہو، آپ اسے کہیں کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سکھائیں، وہ آپ کی بات آپ تک پہنچانے میں، حضور کی بات آپ تک منتقل کرنے میں، وہ آپ سے کسی مطالبے کا سوال نہیں کرے گا۔ آج تک کائنات کی سب سے قیمتی باتیں مدارس، مساجد میں فری سکھائی جاتی ہیں، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس یہ عذر ہے کہ میں دین سیکھنا چونکہ اسے معلوم تو ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں تھی، جو کچھ میں کرتا تھا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت تو اصلاً حضور کے دین کی تھی، آپ کے روشن کردار کی تھی، حضور کی سیرت مبارکہ کی تھی، اور جنہوں نے اس سیرت کو اپنایا، عمل کیا ہوگا، اللہ انہیں دارین کی عزتوں اور سعادتوں سے بہرہ ور فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں نوازیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اصل سرمایہ یہ ہے، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو بڑی قیمتی چیز تھی، ہماری اپروچ میں ہی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے کائنات تک خیر پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ایک دن لیٹ آئے، تو حضور کا فجر کی نماز میں لیٹ آنا بھی امت کے لیے خیر بن گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا ایک غزوے میں، تو نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جھڑکنے لگے، تو نماز جا رہی تھی، پانی بھی نہیں تھا، حضور کا حکم یہ تھا کہ جلدی کہیں پہنچیں تاکہ کہیں سے پانی ملے تاکہ نماز پڑھیں، تو ہار تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت تھوڑا رہ گیا، پانی بھی ملنے کا امکان نہیں تھا، تو آسمان سے یہ آیت آئی فتیمموا صعیدا طیبا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو پاک مٹی کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھڑکا، بیٹی تھی نا، کہ تم اپنے ہار دا خیال نہیں رکھا، جتنے جانے کوئی نہ کوئی شے والے نہیں ہیں۔ حضرت اسید ابن حضیر جو مدینہ کے سردار تھے کہنے لگے ابوبکر یہ تیری بیٹی بھی ہے، محمد رسول اللہ کی بیوی یہ بھی ہے، اس کے ہار گم ہونے میں امت کے لیے اتنی خیر ہے کہ رب نے تیمم کے احکام نازل کر دی۔ فجر کی نماز میں آپ لیٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے صحابہ کو کہا بیٹھیے۔ فرمایا میرے لیٹ ہونے کی وجہ یہ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اس میں جب میں سجدے میں گیا تو مجھے نیند آ گئی، نماز کے اندر جب میں سجدے میں گیا تو مجھے نیند آ گئی۔ رأیت ربی فی المنام، اس اونگ میں نے اللہ کی زیارت کی۔ حضور نے خواب کے اندر اللہ کو دیکھا ہے، حقیقتاً نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ کو بھئی کیا مسئلہ ہے، اگر خواب میں دیکھ سکتے ہیں تو حقیقتاً بھی دیکھ سکتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ہم ہیں حضور کی بات کے غلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ماننے والے فقیر۔ آپ نے فرمایا میں نے سچ مچ نہیں دیکھا، ہم ایمان لے آئے۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، ہم ایمان لے، ہمارا کام ایمان لانا ہے، ہمارا کام چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، ہمارا کام ماننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے لگے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دروازے کے قریب جوتیوں کے پاس تھے، جوتیوں پہ بیٹھ گئے۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود بیٹھنے کا جو حکم تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قریب آ کے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا حضرت اگلی بات ہم نہیں دیکھتے، ہم تو حکم سنتے، اور اسے بجا لانے کے لیے ہمیشہ ہم دل کے اندر ایک داعیہ رکھتے ہیں کہ حضور کوئی بات کہیں اور ہم اسے فوری طور پہ اس پہ عمل کریں اور اس بات کو اپنائیں۔ فرمایا میں نے
خواب کے اندر دیکھا. اس لیے یہ کانسیپٹ اپنا ساتھ ساتھ کلیئر کر لیں کہ حضور نے فرمایا میں نے نیند میں اللہ کی زیارت کی. رأیت ربی فی المنام بأحسن صورہ، اللہ کو میں نے خوبصورت شکل کے اندر دیکھا. اللہ نے میری کمر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، احسست البرد بین ثدیی وتجلی لی الابر، تو اس ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. تو کائنات کے پردے اٹھائے گئے، مجھے کچھ چیزیں دکھائی گئیں. میں نے دیکھا کہ فرشتے جھگڑ رہے، فرشتے لڑائیاں کر رہے ہیں. 30 فرشتے، 50 فرشتے، 20 فرشتے، 10 فرشتے کسی چیز نو کھچ رہے نے، کوئی ادھر نو کھچ رہے نے، کوئی ادھر نو کھچ رہے نے. تو اللہ نے مجھے کہا فیما یختصم الملأ الاعلی یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ یہ فرشتے جھگڑا کیوں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اللہ مجھے علم نہیں، مجھے علم نہیں. تو پھر اللہ نے ایک ہاتھ پھیرا تو مجھے پتہ چل گیا یہ فرشتے کس چیز کے بارے جھگڑا کر رہے ہیں. وہ 3 چیزیں درجات تھیں اور 3 چیزیں کفارات تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طیب الکلامی، کیا جملہ ہے؟ من طیب الکلامی و اطعام الطعام. جب کوئی شخص اپنی زبان سے کسی کو اچھی بات بتاتا ہے وہ رب کو اتنی محبوب لگتی ہے، اس بات کی قیمت کو دیکھ کر کے یہ فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے یہ بات اللہ کے پاس میں نے لے کے جانی، دوسرا کہتا ہے میں نے لے کے جانی. تو کیا کوئی غریب یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس خیر کا کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ یا نیگیٹیویٹی پھیلانے کے لیے یہ زندگی ہے؟ لوگوں کے بارے منفی تبصرے کرنے کے لیے یہ زندگی؟ چھوٹی سی زندگی، ایک بار ویزا ملا ہے دوبارہ نہیں آنا. جو ملتا ہے اس میں سے خرچ کرو. اللہ نے تو روپے پیسے کا کہا نہیں. ہم سمجھتے ہیں رزقناہم کا ترجمہ شاید رزق ہے، نہیں، یہ عربی کا لفظ ہے. یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ رزق یرزقو کا مطلب ہوتا ہے عطا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو بھی تم کو عطا کیا ہے، ينفقون، اس میں سے کیا کرو؟ اس میں سے خرچ کرو. تمہیں ہم نے مہلت دی، تمہیں ہم نے روپیہ دیا، تمہیں ہم نے پیسہ دیا، اس میں سے خرچ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چادر اپنی لے کر کے آئے. آپ نے اس چادر مبارک سے گھوڑے کا منہ صاف کیا. جب گھوڑے کا منہ صاف کیا صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے حضرت آپ اپنی مبارک چادر کے ساتھ گھوڑے کا منہ صاف کر رہے ہیں. فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور گھوڑوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے ذرا سختی کی ہے، کیونکہ یہ گھوڑے اسلام کی نشر و اشاعت کے کام آتے ہیں. یہ گھوڑے اسلام کی ہر وہ چیز جو اسلام کے فائدے کے لیے کام آئے اس کا بھی حکم یہ ہے کہ انسان اسے اپنے پلو سے صاف کرے. وہ مسجد ہو یا ٹوٹی ہو یا وضو خانہ ہو، اگر واش روم ہے تو اس کے لیے صفائی کے آلات استعمال کر کے اس کی صفائی کرنا اپنی ذمہ داری سمجھے، توہین نہ سمجھے. مسجد کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، گلی محلے کو پاک اور صاف رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز سے پیش آنا کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہو. ایک شخص مسجد سے جاتے وقت کسی کا جوتا اٹھا لیتا ہے، دوسرا پریشان ہوتا ہے، وہ کسی اور کا اٹھا لیتا ہے. خود تو وہ پریشان ہونے کے بعد پہن کے چلا گیا، لیکن خود پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک پریشانی پیچھے بھی. پھر وہ دیکھتا ہے 5-10 منٹ وہ پریشان ہوتا ہے، وہ دوسرے کی پہن جاتا ہے. خود پریشان تھا، پیچھے ایک پریشانی چھوڑ گیا. جوتی ایک لے کر کے گیا ہے اور پریشان 10 ہیں. پریشان وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ان 10 کی 10 چوریوں کا گناہ اس پہلے پہ ہے. 10 چوریاں ہوئی ہیں، جوتی ایک گئی، چور 10 بنے. میرے عزیز، میرے بھائی، ہم مساجد میں جاتے ہیں، ہمیں اکثر شکوہ ملتا ہے. پچھلے دنوں میں شہر کی ایک بڑی جامع مسجد میں تھا. وہ کہنے لگا بھائی پہلی بار آیا ہوں اتنی خوبصورت مسجد دیکھ کر کے، اور جوتا بھی میرا کوئی سستا نہیں ہے. وہ نماز کے بہانے کوئی آیا اور اس کا جوتا لے کر کے چلا گیا. تو بڑے بڑے مہنگے جوتے بھی ہوتے ہیں، لوگ پہنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ نے انہیں دیا ہے. تو خیر کا کام، جوتا اٹھانے والا کام، یہ شر کا کام، تکلیف دینے والا کام، مسجد کا خیال رکھنا، کسی کو تکلیف سے بچانا. چلو خود تکلیف آ گئی ہے اس کو برداشت کر لینا اور دوسرے کو تکلیف دینے سے بچنا. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو لہٰذا میں نے آگے تکلیف پہنچانی. حضور کو کتنی تکلیفیں پہنچی، طائف کے بازاروں میں تکلیفیں نہیں پہنچی، مکہ کے بازاروں میں تکلیفیں نہیں پہنچی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر ہجرت میں تکلیفیں نہیں پہنچیں، جہاد کے میدان کارزار میں تکلیفیں نہیں پہنچیں، آپ گھوڑے کا منہ صاف کر رہے ہیں اپنے مبارک کپڑے سے، اور صحابہ کو کیا فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ نے ان گھوڑوں میں قیامت تک خیر رکھی ہے کہ یہ اسلام پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ الابل سلاسہ لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل اسم۔ گھوڑے کی 3 قسمیں ہیں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 26 گھوڑے تھے، 10 گھوڑے ان میں انتہائی قیمتی تھے، بعض گھوڑے ایسے تھے جو 10 اونٹ دے کر کے اور کئی اوقیہ چاندی دے کر کے آپ نے خریدے تھے، لیکن آپ سواری کے لیے وہ بھی دوسروں کو دے دیتے تھے، بچوں کو جھولا لینے کے لیے وہ دے دیتے تھے، تجھے اللہ نے گاڑی عطا کی ہے کسی غریب کے کام آ۔ اور یہ حدیث سن، آپ نے فرمایا گھوڑے کی 3 قسمیں، گویا آج کل کی گاڑی کی 3 قسمیں۔ ایک گاڑی وہ جو بندہ صرف اس لیے لیتا ہے کہ اس پہ بیٹھ کے دین کی نشر و اشاعت ہو، فرمایا یہ گاڑی اس بندے کے رزق میں بھی اجر کا باعث اور قیامت کے دن کی عزتوں کا سبب، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے۔ کسی محدث کسی شیخ تو دعا مانگ اللہ تجھے دے، اگر یہاں میرے جیسے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو دینے کے لیے نہیں، ارادہ تو کیا جا سکتا ہے، دعا تو مانگی جا سکتی ہے، اللہ کے سامنے یہ گزارش تو رکھی جا سکتی ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے تو ہم یہ کام کریں، اس محبوب کی عظیم سنت پہ عمل کریں، رب کا گھر بنائیں، وہاں یہ خیر کی بات لوگوں تک پہنچے، لوگوں کی دنیا سنورے، لوگوں کی آخرت نکھرے۔ وہ گھوڑا جس کو خرید کر کے وہ دین کے لیے وقف کرے اور اس کا خرچہ اٹھائے، وہ قیامت کے دن اس کی عزت کا باعث، اس کے گناہوں کے بخشش کا باعث، دین کے لیے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ، کوئی نہ کوئی خیر کا کام، یہاں کوئی نلکا لگوا دے، ہفتے کے بعد ہتھی نہیں ملتی اس کی، کوئی ہندو آ کے اتار کے لے کے جاتے ہیں، امریکہ کی فوجیں وہ مجبور کرتی ہیں کہ لاکھ روپے کے نلکے کو ایک 10,000 کی ہتھی کے بدلے نکارا کر دو، ہم اتارتے ہیں۔ شر کی چابی ہے کہ نہیں؟ خیر کا دروازہ بند کیا کہ نہیں؟ ہم اپنی ایک بوٹی کے لیے اگلے کی پوری بکری کو چھری پھیر دیتے۔ عزیز دوستو، کوشش کرو، بچ جاؤ اپنے آپ سے کسی کو نقصان پہنچانے سے، خدا را بچ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے فرمایا یہ دوزخ کی آگ میں لپٹا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ یہ مال غنیمت کی چادریں اٹھا لیا کرتا تھا۔ چادر، کیا ویلیو چادر کی؟ ایک نبینہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبینے کے بارے وعید سنائی، فرمایا یہ بڑا چلاک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں کھونڈی ہے، منڈی میں چلا جاتا ہے کپڑے کی مارکیٹ میں تے تریا جانا نا، کھونڈی چ کوئی شے پھسا لیندا، تھلے لگا ہے کل ٹیڈا جا کر کے تے چیز پھس جاندی ہے، تے جے کوئی ویکھ لیندا تے اگوں آندا میں انا ہاں، جے کوئی نہیں ویکھدا تے باہر منڈے کھڑے کیتے نے انہاں نوں دے دیندا۔ اپنے اندھے پن کو الزام سے بچانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اگر کسی کی نظر نہ پڑے تو کیا کرتا ہے؟ چوری کرتا ہے، جبکہ اندھے کے لیے یہ اجر ہے کہ قیامت کے دن جب اسے اللہ عزتیں عطا کریں گے تو آنکھوں والے خواہش کریں گے کہ کاش ہماری بھی آنکھیں نہ ہوتی، لیکن یہ اس شر کی وجہ سے کیا چلا گیا؟ اپنے بچوں کو چوری سے روکو، جب وہ کسی کی چیزیں اٹھا کر کے لائیں ان پہ سختی کرو، ان کا جوتا بدلا ہوا دیکھو سختی کرو، ان کے بیگ میں کسی بیگانے کی پینسل دیکھو تو سختی کرو، کسی کی کتاب دیکھو تو سختی کرو۔ اگر آج انڈا اٹھانے کی عادت پڑ جائے گی تمہارے سامنے، وہ جانے کے بعد مرغیاں چرائیں گے۔ خیر کی چابی بناؤ، شر پہ سرزنش کرو، ان پہ سختی کرو۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا وہ ہے جو بندہ خریدتا تو اپنے لیے ہے، لیکن اس گھوڑے کو خریدنے کے بعد اللہ کے حق سے غافل نہیں رہتا۔ کوئی چیز، سائیکل، موٹر سائیکل کسی کے کام آ جائے، کسی مریض کے، بیمار کے، کراہتے ہوئے کے کسی کو بٹھا کر کے ہاسپٹل لے جائے، یہ سیرت کا سبق ہے، خیر کا کام کر۔ اپنے لیے خریدتا لیکن رب کا حق بھولتا نہیں۔ سترن، یہ گھوڑا قیامت کے دن اس کے جو جرم ہے نا ان کی معافی کا تو ذریعہ شاید نہ بنے، لیکن گناہ چھپا دے گا۔
اللہ اس بندے نو ننگیا نہیں کرنے گے. کیا مطلب ہے؟ ان ننگے سے مراد یہ ہے کہ ایوب کو ظاہر کرنا. ویسے تو ہم سبھی ننگے ہوں گے, یہ کوئی لفظ برا نہیں ہے, بعض بندے اس اصطلاح کو سمجھتے نہیں, ورنہ قیامت کے دن حدیث کی روشنی میں جب ہم اللہ کے دربار میں آئیں گے حفاتن عراتن غرلن, ہم اسی طرح یاتی یوم القیامت فردا, اکیلے اکیلے آئیں گے اور ہمارے لباس ہمارے اوپر نہیں ہوگا. ہمیں اپنے ذہن کے اندر اتنی پریشانی لاحق ہوگی کہ ہمیں یہ خیال نہیں ہوگا کہ ہم ننگے. وہ دن اتنا سخت ہوگا. اس دن کی سختی سے پناہ مانگنی, اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بولیں, لوگوں کو تنگ کرنا ہے. لوگوں کو تنگ نہیں کرنا. سبزی لے کے آتے ہو, ہم سائے کے لیے بھی آدھا کلو پیاز لے آؤ. گھر کے اندر کتنی چیزیں ہمارے پڑی ہوئی جو ہمارے کام نہیں آنی, اسی رکھیں گے کسی ویلے کام آؤ, کسی ویلے ضرورت پہ جائے گی. وہ ٹوٹ بج گئیاں, زنگ لگ گئے انہوں نے, صرف ایسے خیال کہ کسی ویلے وہ رکھی سنبھال کے دادے نے سی ہوں پوتا پہرا دین ڈیا, پوتا وہ چکو دیو بھائی, یہ نشانیاں پوجن لی ہوندیاں نے, ساڈے کول سمجھن لئی سیکھن لئی قرآن ہے وے. اسی چیزاں دی بڑی قدر کردیں. بہادر شاہ ظفر دا زمانہ سی تے کسی نے آکھیا کہ ساڈے کو حضور دے تبرکات نے, تے انہیں کہا اچھا, انہیں سپیشل ایک کمیٹی بناتی, اس کمیٹی نو انہوں نے کپڑے پوائے تے انہوں نے یہ کام دیتا کہ تسی انہوں دے پاسے ادب نہ کھڑویا کرنا, ادب نال کھڑویا کرنا. وہ غسل کرتے اور اس طرح کے معاملات کرتے اور ثابت کرتے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کیا ہے, پیار ہے. جس طرح ہم بعض دفعہ چیزوں کو پوجتے ہیں. باپ دنیا سے چلا گیا, سارے سوٹ غریبوں میں بانٹ دے, اللہ اسے اجر دے گا, نشانی کے طور پہ بھی نہ رکھ. یہ کہیں حکم اور درس نہیں ہے کہ نشانیاں سنبھال کے رکھو, اس کے جوتے بھی بانٹو, اس کی جتنی چیزیں ہیں وہ تقسیم کرو. اور اصل چیز کیا ہے اس کے لیے؟ اس کی نیک باتوں پہ عمل کرو, اس کے لیے دعا کرو. جس طرح یہ شریعت کی بات میں آپ کو بتانے لگا. شاہ صاحب کو بلایا کہ تبرکات کی تقریب کشائی ہے, آپ بھی آئیے. تو شاہ صاحب بھی گئے تو جا کے ایویں جی عام روٹین چ بندہ جانا ہے, بہ گئے. تو ایک چیلا کہنے لگا بادشاہ سلامت, اے بندہ جڑا ہے نا یہ کو بھابی لگتا ہے, یہ لفظ نے گستاخ لگتا ہے, انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تبرکات دی قدر نہیں کیتی. انہیں کیا, انہوں غصہ آ گیا. انہیں بھی ہوں ثابت کرنا سی, اسی نا یہو جیاں گلاں تو رسول اللہ دی محبت ثابت کرتے ہیں. جھنڈا لا لیا, کیک کٹ لیا, نعرے مار لے, بلب لا لے, نہ خیر دے کام کرنے نے روزانہ ہی, ہر ساہ دے نال پورا سیرت دا جڑا کردار ہے نا آدھے اندر اتارنا, پھر گل بننی. ایویں 4 دن چلاک بننا گل نہیں جے بننی. یہ اسلام اور دین ہے, یہ کوئی سیاست کا کوئی اکھاڑا نہیں. وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کے لیے ان کے پروٹوکول میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. شاہ صاحب کہنے لگے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ ان کے پروٹوکول کے لیے آپ کو کھڑا. اچھا جی, انہوں نے کہا میرے کو دلیل ہے. بادشاہ نے کہا کہ تسی شاہ صاحب نے, صحیح واقعہ ہندوستان کا سنا رہا ہوں, کہ ایک قرآن مجید منگوا لو اور ایک بخاری منگوا لو. وہ تھوڑی دیر بعد بندے قرآن مجید لے کے آ گئے, سارے اومیں بیٹھے رہے, بخاری بھی لے کے آ گئے. وہ کھڑے ہو کے شاہ صاحب کہنے لگے بادشاہ سلامت اجازت ہوئے تو کوئی گفتگو کریے. انہوں نے کہا کرو. انہاں عوام نو مخاطب کر کے آکھیا کہ اے جڑے تبرکات حضور دی طرف منسوب نے, انہاں دے بارے تا شک ہے کہ اے پتہ نہیں آپ دے ثابت بھی نے کہ, لیکن تسی انہاں نو ویکھن لئی وضو کر کے آئے ہو, تجتاں پڑھیاں, غسل کیتے, پھلاں والے ہار پائے نے, خوشبوواں لائیاں. اے جڑا قرآن ہے اے دے تے رب دی طرف ہون چ شک کوئی نہیں. اے جڑی بخاری حدیث دی کتاب ہے اے دے بھی رسول اللہ دیاں گلاں ہون تو شک. تسی مینوں دسو کہ کیا اے تو وڈا تبرک کائنات کوئی ہے؟ قرآن آیا تسی کوئی پروٹوکول نہیں, روٹین چ لے آئے. حدیث آئی ہے تسی آرام نہ بیٹھے رہے ہو. جی اے تبرکات ثابت بھی ہو جان, لیکن قرآن تو بعد نے, حدیث تو. ہمیں یہ بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے اندر خیر نہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین کی قدر اور عزت نہیں کرتے. اللہ کی قسم ہم تو جوتوں کی مٹی کو آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں. مدینہ کے فضائل ابھی اگلے جمعے میں آئیں گے کہ مدینہ کیا ہے. تو عظیم اختر کی زبان سے سنے تو تیرا مدینے میں مرنے کو جی چاہے. تجھے پتا چلے کہ مدینہ کیا ہے.
مدینے کی مٹی کا مقام کیا ہے؟ لیکن صرف مخصوص قسم کے نعرے مار کے کرتوتیں انسان سنگ دلوں والی بنائے، ساری زندگی کسی جانور کیا انسان کو بھی اس سے خیر نہ پہنچے، تو آپ مجھے بتائیے کل قیامت کے دن وہ خیر کی جو جماعت ہے اس میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے فرشتوں کا مشاہدہ کر لیا نیند میں تو اللہ نے مجھے کہا کل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے، اللہ نے خود سکھائی، یہ ایک واحد دعا ہے پورے اسلام میں جو حضور کو اللہ نے خود سکھائی، اذا صلیتا، اے میرے حبیب جب تو نماز پڑھا کر تو یہ دعا پڑھا کر، جب تو نماز پڑھا کر تو یہ لفظ یاد کر لو، آج کے جمعے کا خلاصہ، بات مکمل ہوئی، اذا صلیت قل یا محمد اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں مجھ محمد کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا وہ شخص جو صبح بیدار ہو، میری امت کا وہ شخص جو صبح بیدار ہو اور صبح بیدار ہوتے ہی اس کے دلوں میں، اس کے دل میں مسلمان کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کا جذبہ نہ ہو تو اس میرے امتی نے حالت اسلام میں صبح نہیں کی۔ کوئی میری امت کا شخص صبح کرے اور اس کے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے خیر کا کام کرنے کا جذبہ موجود ہے نہ ہو، اس نے مسلمانوں والی صبح، حالت اسلام میں صبح نہیں کی۔ دیکھ ہم کتنا محروم ہو سکتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ، غریب کو دیکھ، ہمسائے کو دیکھ، جس بھی طرح تو کسی کا فائدہ کر سکتا ہے اس کا کیا کر، فائدہ کر۔ خیر الناس انفعہم للناس، یہ مسجد میں ابھی میں دیکھا ایک نوجوان آتے مسواکیں لے آ رہا تھا، کروڑ روپے کی آئی ہوں گی، ہزاروں کی آئی ہوں گی، لیکن اللہ یہ نہیں دیکھتے، یہ تو ہم کج بھی دیکھتے ہیں نا، کتنے منہوں میں وہ مسواک ہوگی، کتنے لوگوں کو سنت پہ عمل ملے گا، اور کتنے لوگ اس مسواک کی وجہ سے رب کے محبوب بنیں گے، نمازوں کا درجہ بڑھے گا، وہ سب کا اجر اٹھا کر کے اللہ اس چھوٹے سے خیر کا کام کرنے والے کے حصے میں لکھ دیں گے۔ صابن کی ٹکیا رکھ دے، ٹیشو کا ڈبہ رکھ دے، کہیں کولر پڑا ہے تو گلاس کے ساتھ سنگلی باندھنی پڑتی ہے کہ کوئی لے نہ جائے، وہ وینگا تینگا دا گلاس ہے، ننگ دے ٹپ دے اتوں پلاسٹک دے گلاس لے کے رکھ دیا کرو۔ اللہ ہمیں خیر کا ڈپو بنائے، کہہ آمین، اللہ ہمیں خیر کا ڈپو بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔